نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس صحابی رسول کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی تھا۔ حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ دوس کے سردار عرب کے قبائل ذکرائے اشراف اور معدود چند اصحاب مروت میں سے تھے۔ وہ بڑے مہمان نواز اور صاحب السخاوت آدمی تھے۔ مہمانوں کی بکثرت آمد کی وجہ سے ان کے یہاں کھانے کی دیگیں ہمیشہ چولہے پر چڑھی رہتی تھی اور ان کے دروازے آنے والے مہمانوں کے استقبال کے لیے ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، خوف زدہ لوگوں کو امان دیتے اور پناہ طلب کرنے والوں کو اپنی پناہ میں لیتے۔ ان ساری خوبیوں کے علاوہ وہ نہایت باشعور اور زبردست ادیب، بڑے نازک خیال اور حساس شاعر و کلام و بیان کے حسن و قبا اور صحت و سقم کے تمیز میں غیر معمولی مہارت رکھنے والے نکات تھے۔ حضرت طفیل بن عمرو اپنے قبیلے کے علاقہ تہامہ کو چھوڑ کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت رسول خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان حق و باطل کی زبردست کشمکش برپا تھی اور فریقین میں سے ہر ایک اپنے اور اپنی جماعت کے اعوان و انصار فراہم کرنے کی جدوجہد میں مصروف تھا۔ رسول خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق و انصاف کے ہتھیار سے کام لے کر لوگوں کو بندگی رب کی دعوت دے رہے تھے اور کفار قریش ہر قسم کے حربے استعمال کر کے اس دعوت کے مخالف اور مزاحمت میں جٹے ہوئے تھے اور لوگوں کو اس سے باز رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی تک کا زور لگا رہے تھے۔ مکہ پہنچ کر حضرت طفیل نے محسوس کیا کہ وہ کسی تیاری کے بغیر اس معرکے میں شامل ہو گئے اور بلا قصد ارادہ اس کی موجوں میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ تو اس مقصد سے مکہ آئے تھے اور نہ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے مابین برپا اس کشمکش کا انہیں وہم و گمان بھی گزرا تھا۔ اسی وجہ سے اس کشمکش سے وابستہ ان کے ناقابل فراموش اور عجیب و غریب داستان سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو اس داستان کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں مکہ پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی سرداران قریش میری طرف لپکے اور انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ میرا استقبال کیا اور مجھے بڑی عزت و تکریم سے نوازا۔ پھر ان کے بڑے بڑے سردار اور سربراہ اور دوسرے لوگ میرے گرد جمع ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے، طفیل، تم ہمارے شہر میں آئے ہو اور یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس نے ہمارا سارا معاملہ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نے ہماری جمعیت کو منتشر اور ہماری جماعت کو پراگندہ کر دیا ہے۔ ہم لوگوں کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں تم کو اور تمہاری قیادت و سرداری کو بھی وہی خطرہ لاحق نہ ہو جو ہم لوگوں کو دچار ہے۔ اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم نہ تو اس شخص سے کوئی بات کرنا اور نہ ہی اس کی کوئی بات سننا، کیونکہ اس کی باتیں بڑی جادو اثر ہیں، اس کی زبان میں بلا کی تاثیر ہے۔ یہ شخص اپنی ان باتوں کے ذریعے باپ بیٹے، بھائی بھائی اور شوہر بیوی میں تفریق کر دیتا ہے۔ حضرت طفیل اپنی کہانی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ لوگ مسلسل اس شخص کی عجیب و غریب باتیں مجھے سناتے رہتے اور اس کی حیرت انگیز کارناموں سے میری اپنی ذات اور میری قوم کے متعلق مجھ کو خوف زدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے اس بات کا عزم مصمم کر لیا کہ میں اس شخص سے نہ تو ملوں گا اور نہ ہی اس سے کلام کروں گا اور نہ ہی اس کی کوئی بات سنوں گا۔ اور جب میں خانہ کعبہ کے طواف اور اس میں رکھے ہوئے ان بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے مسجد حرام میں گیا جن کی ہم تعظیم و تقدیر کرتے ہیں، تو اس خوف سے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے، میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ مسجد میں داخل ہوا تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں مشغول پایا۔ ان کا طریقہ عبادت ہمارے طریقہ عبادت سے مختلف تھا۔ وہ منظر مجھے بہت اچھا لگا اور ان کی عبادت کے اس طریقے کو دیکھ کر میں فرط مسرت سے جھوم اٹھا اور غیر ارادی طور پر یہ بتدریج ان کے قریب ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کے بالکل نزدیک پہنچ گیا اور خدا کو یہی منظور تھا کہ ان کی زبان سے نکلنے والے کچھ الفاظ میرے کانوں تک پہنچے۔ چنانچہ میں نے ان سے بہترین کلام سنا اور اپنے دل میں کہا، طفیل، تمہاری ماں تمہارے سوگ میں بیٹھے، تم ایک سمجھدار اور صاحب بصیرت شاعر ہو، کلام کا حسن اور قبا تم پر مخفی نہیں ہے۔ آخر اس شخص کی باتیں سننے میں کیا چیز تمہارے آڑے آ رہی ہے؟ اگر تم اس کی باتیں اچھی ہوں گی تو قبول کر لینا اور اگر بری ہوں گی تو انہیں چھوڑ دینا۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کہانی کی اس اگلی کڑی اس سے جوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سوچ کر کہ میں وہیں رک گیا
جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف لوٹے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا اور ان سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم کے لوگ مجھ کو آپ سے دور رکھنے کے لیے آپ کے متعلق مجھ سے بہت سی ایسی باتیں کہی ہیں، وہ مسلسل مجھ کو آپ کے دین سے ڈراتے رہے ہیں، حتیٰ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سننے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے اور اپنے کان روئی سے بند کر لیے، تاکہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ لیکن یہ اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائیں اور وہ مجھے بہت پسند آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین مجھے بتائیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت میرے سامنے پیش کی اور مجھے دو صورتیں، سورۃ اخلاص اور سورۃ فلق پڑھ کر سنائی۔ خدا کی قسم اس سے پہلے میں نے اس کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں سنا تھا اور نہ ہی ان کی باتوں سے بہتر کوئی بات دیکھی تھی۔ میں نے اسی وقت اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ اب داستان کے اس موڑ سے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر میں بہت دنوں تک مکے میں ٹھہرا رہا۔ اس مدت میں نے اسلام کی تعلیمات کو حاصل کیا اور جتنا ممکن ہو سکا قرآن حفظ کیا۔ پھر جب میں نے اپنے قبیلے کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، وہاں میری باتیں مانی جاتی ہیں، اب میں واپس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا فرما دیں جو میری دعوت کے لیے ممدوح ہو، معاون ثابت ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، خدایا طفیل کو کوئی نشانی مرہون منت فرمائیے۔ اس کے بعد میں اپنے قبیلے کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ جب میں بستی کے قریب ایک اونچی جگہ پہنچا تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ جیسی ایک روشنی پیدا ہو گئی، اور یہ دیکھ کر میں نے دعا کی کہ خدایا اس کو چہرے کے علاوہ کسی دوسری جگہ منتقل کر دیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی سزا ہے جو مجھے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑنے کے جرم میں ملی ہے۔ تب وہ روشنی وہاں سے منتقل ہو کر میری لاٹھی کے سر پر آ گئی، اور جب میں پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر رہا تھا تو میری لاٹھی کے سرے پر چمکتی ہوئی یہ روشنی لوگوں کو ایک معلق قندیل کی طرح نظر آ رہی تھی۔ جب نیچے اتر کر میں اپنے قبیلے میں پہنچا تو میرے والد صاحب جو بہت ضعیف ہو چکے تھے میرے پاس آئے۔ میں نے ان سے کہا، ابا جان مجھ سے پرے ہٹیں، اب آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا، میں آپ کا ہوں نہ آپ میرے۔ بیٹے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ والد صاحب نے کہا، میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ میں نے جواب دیا، بیٹے تم نے جو دین اختیار کیا ہے میں بھی اس کو اپنانا چاہتا ہوں، اپناتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، تب آپ جا کر غسل کر لیجئے اور اپنے کپڑے پاک کر کے تشریف لائیے تاکہ میں آپ کو وہ دین سکھا دوں جس کو میں نے اختیار کیا ہے۔ میں نے عرض کیا، پھر وہ اٹھے، جا کر غسل کیا اور اپنے کپڑے پاک کر کے میرے پاس آئے۔ میں نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور انہوں نے بخوشی سے قبول کر لیا۔ پھر میری بیوی میرے پاس آئی، میں نے اس سے کہا کہ مجھ سے دور رہو، اب میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں، میرے والدین آپ پر فدا ہوں۔ یہ کیوں؟ اس نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ میں نے کہا کہ اسلام نے میری اور تمہارے درمیان جدائی کی وسیع خلیج حائل کر دی ہے۔ میں نے اسلام قبول کر کے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ اس نے کہا، جو دین آپ کا ہے وہی دین میرا بھی ہے۔ میں نے اس سے کہا، جاؤ جا کر دوشرا کے چشمے میں غسل کر کے آؤ۔ دوشرا قبیلہ دوس کے بت کا نام تھا جس کے پاس وہ چشمہ تھا جو پہاڑ کی بلندی سے گرتا تھا۔ اس نے کہا، میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ کو دوشرا کی طرف سے بچوں کو کوئی نقصان کا اندیشہ ہے کہ مجھے اس چشمے میں غسل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ میں نے کہا، تباہی ہو تمہاری اور دوشرا کے لیے بھی، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی نظروں سے دور جا کر وہاں غسل کر لو۔ میں تم کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ حقیر و بے جان پتھر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے بعد وہ گئی، غسل کیا اور پھر میرے پاس آئی تو میں نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جس کو اس نے بلا چون و چراغ قبول کر لیا۔ پھر میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر ابو ہریرہ کے سوا سب نے اس کو قبول کرنے میں دیر کی۔ حضرت طفیل اس دلچسپ کہانی کو نئے موڑ پر لاتے ہیں۔ پھر میں ابو ہریرہ کو ساتھ لے کر مکہ آیا۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، طفیل تمہارے پیچھے تمہارے قبیلے کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ان کے دلوں میں دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں جو حق کے دیدار میں مانے ہیں۔
وہ لوگ کفر شدید میں مبتلا ہیں اور ان کے اوپر سرکشی اور نافرمانی کی کیفیت مسلط ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، پھر آپ نے وضو کیا اور ان دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے والوں کے حق میں بد دعا فرمائیں گے اور وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، تو بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا، آہ میری قوم! لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرنے کے بجائے کہہ رہے تھے، اللہم اہدی دوسن، خدایا قبیلہ دوس کو ہدایت دے۔ پھر آپ نے طفیل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا کہ اپنے قبیلے میں جاؤ، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرو۔ پھر میں مستقل طور پر قبیلہ دوس کے علاقے میں رہ کر انہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا رہا، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور یک کے بعد دیگرے بدر، احد اور خندق کے مار کے گزر گئے۔ اور جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت میرے ساتھ قبیلہ دوس کے 80 گھرانے تھے جو اسلام قبول کر کے اس کی تعلیمات سے آراستہ ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے مل کر بہت خوش ہوئے اور آپ مسلمانوں کے ساتھ خیبر کے مال غنیمت میں سے ہم لوگوں کو بھی حصہ عنایت فرمایا۔ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو ہر غزوہ میں اپنے لشکر کے میمنہ پر مقرر فرمائے اور ہمارا اشعار مبرور مقرر فرما دیجیے۔ حضرت طفیل اپنی داستان کے آخری حصے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس کے بعد میں برابر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پر فتح عنایت فرمائی۔ فتح مکہ کے بعد میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے عمرو ابن حمص کے بت ذوالقفین کو جلانے کی مہم میں بھیج دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی اجازت دے دی۔ میں اپنے قبیلے کا ایک دستہ لے کر روانہ ہوا۔ جب اس کے پاس پہنچ کر اسے نظر آتش کرنا چاہا تو بہت سے مرد، عورتیں اور بچے میرے گرد جمع ہو گئے۔ وہ اس بات کے منتظر تھی کہ اگر میں ذوالقفین کو کوئی نقصان پہنچاؤں تو آسمان سے بجلی گر کر مجھے ہلاک کر دے گی، لیکن میں اس کے پرستاروں کے سامنے ہی اس کی طرف بڑھا اور اسے کہتے ہوئے اس کو نظر آتش کر دیا کہ ذوالقفین، میں تیرے پرستاروں میں سے نہیں ہوں، ہماری پیدائش تیری پیدائش سے مقدم ہے، میں نے تیرے دل میں آگ بھر دی ہے۔ اور اس بت کے آگ میں بھسم ہو جانے کے ساتھ ہی قبیلہ دوس میں شرک کے باقی ماندہ اثرات بھی جل کر خاکستر ہو گئے اور پورا قبیلہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ حضرت عمرو بن طفیل رضی اللہ عنہ کے بعد ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ آپ اپنے رفیق کے اعلیٰ سے جا ملے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے تو حضرت طفیل بن عمرو نے اپنے آپ کو، اپنی تلوار کو اور اپنے لڑکے کو خلیفہ کے اطاعت کے لیے وقف کر دیا۔ اور جب مرتدین اور مدعیان نبوت کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ مسلمہ کذاب سے جنگ کے لیے جانے والی فوج کے ہراول میں شامل تھے۔ یمامہ جاتے ہوئے راستے میں انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنے رفقائے سفر سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تم اس کی تعبیر بیان کرو گے؟ ساتھیوں نے خواب کی تفصیل دریافت کی۔ انہوں نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ میرا سر مونڈ دیا گیا ہے اور میرے منہ سے ایک پرندہ نکلا ہے، ایک عورت نے مجھے اپنے پیٹ میں داخل کر لیا ہے، اور یہ کہ میرا بیٹا عمرو بڑی تیزی سے میرے پیچھے آ رہا ہے، مگر میرے اور اس کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے اور وہ میرے ساتھ اس میں داخل ہونے سے رہ گیا ہے۔ ساتھیوں نے کہا، آپ کا یہ خواب بہت اچھا ہے۔ حضرت طفیل نے کہا کہ میں نے تو اپنے طور پر اس خواب کی یہ تعبیر کی ہے کہ سر مونڈے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کاٹا جائے گا، اور پرندہ جو منہ کے راستے سے نکالا تو اس سے مراد میری روح ہے، اور عورت جس نے مجھے اپنے پیٹ میں داخل کیا ہے اس سے مراد میری قبر ہے جس میں میں دفن کیا جاؤں گا۔ امید ہے مجھے شہادت نصیب ہوگی، اور میرے بیٹے کے میرے پیچھا کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ بھی شہادت کے طلب میں میرے ساتھ دے گا، مگر وہ اسے کچھ دنوں کے بعد حاصل کر سکے گا۔ معرکہ یمامہ میں صحابی جلیل حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے زبردست داد شجاعت دی، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو کر گر گئے اور زخموں کی تاب نہ لا کر نعمت شہادت سے بہرور ہوئے، مگر ان کے ساجزادے عمرو ابن طفیل برابر جنگ میں مصروف رہے، یہاں تک کہ زخموں سے نڈھال ہو گئے اور ان کا دایاں ہاتھ کٹ کر گر گیا، اور وہ اپنے والد اور اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو یمامہ کی سرزمین پر چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک بار حضرت عمر بن طفیل
ان کی خدمت میں باریاب میں ہوئے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا لایا گیا۔ مجلس میں کچھ اور لوگ بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سب کو کھانے کے لیے بلایا، مگر حضرت عمرو بن طفیل کھانے میں شریک نہیں ہوئے۔ وہ کنارے ہٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کھانے میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ شاید تم اپنے کٹے ہوئے ہاتھ پر ندامت محسوس کر رہے ہو اور کھانے میں شریک ہونے سے جھجکتے ہو۔ انہوں نے کہا، جی ہاں امیر المومنین۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا کہ خدا کی قسم، جب تک تم اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں ڈالو گے میں اس کو چکھوں گا بھی نہیں۔ خدا کی قسم، اہل مجلس میں تمہارے سوا کوئی نہیں جس کا کوئی عضو جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ عنہ جب سے اپنے والد محترم سے جدا ہوئے تھے، برابر اس خواب کی عملی تعبیر کی جستجو میں لگے ہوئے رہے، یہاں تک کہ جب جنگ یرموک کا موقع آیا تو اس میں بڑے شوق سے شریک ہوئے اور بڑی بے جگری سے لڑے، یہاں تک کہ اس دولت شہادت سے سرفراز ہو گئے جس کی تمنا ان کے والد نے ان کے دل میں پیدا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، وہ شہید ہیں اور شہید کے باپ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان جیسی شجاعت نصیب فرمائے کہ ہم بھی اپنے آپ کو میدان کارزار میں استعمال ہونے کے لیے تیار رکھیں۔ اللہ رب العزت آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، ملتے ہیں پھر کسی نئے صحابی کی بازگشت کے ساتھ۔